المرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لترا بمقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی مولا علی کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں انہی کا ہی حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مجلس کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے امیر المومنین کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت عرض ہے شب ضربت امیر المومنین امام المتقین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے اپنی بات جو شروع کروں گا وہ وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت آیت اللہ مصباح یزدی، آپ نے نام سنا ہے، انہی کی ہوئی بات اور انہی کی ایک کتاب ہے کہ پیام امیر المومنین در بستر شہادت۔ وہ کتاب بھی امیر المومنین علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے اس سے متعلق کتاب ہے، اور اس کی ابتدا میں وہ بات یوں شروع کرتے ہیں کہ ہم اگر امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے، کہتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سب جو ابھی ہیں یہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے، مولا علی کے زمانے میں ہوتے، اور یہی ڈیٹ ہوتی کہ جب انہیں امیر المومنین کو ضربت لگی، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا، ہم کیا کرتے؟ صحیح؟ تو پھر دو تین جو ممکنہ جواب ہیں یا جو ہماری آرزو اور ہماری خواہش ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی خواہش تو ہم سب مومنین کی یا مومنات کی یہی ہوتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہتے کہ یا اللہ تو ہماری جان لے لے اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مبارک جان ہے وہ لوٹا دے۔ یہ ہم سب آرزو کرتے، جو بھی مومن ہیں وہ کہتے کہ ہم فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سب کی خواہش اور سب کی آرزو یہ ہوتی، جو بھی خالص مومن ہو وہ اپنے امام پر فدا ہوتا ہے۔ وہ پھر خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ اگر یہ جواب دیتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جان کو قبض کریں، ایسی تمہاری خواہش اور آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اللہ کا یہ جواب ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہم سب کی، مومنوں کی اور مومنات کی، کہ دوسری جو ہماری آرزو اور خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خواہش اپنی مشیت کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا، تو اگلی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی امیر المومنین کے زمانے میں اگر ہوتے تو فوری طور پر، اگر کوفہ میں ہوتے فوری طور پر ہم اپنے آپ کو امیر المومنین کے گھر میں پہنچاتے۔ ایک یہ فطری ایک، اور جو بھی خاص طور پر مومنین ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ضربت لگی ہے، تو ہم جلدی سے امیر المومنین کو جا کے ان کی زیارت کریں۔ ایک یہ خواہش ہے اور ایک نارمل چیز۔
پھر وہ خود سے ہی جواب دیتے کہ کوفہ میں بھی بہت سے جو دوستان تھے امیر المومنین کے، محبان تھے اور چاہنے والے تھے، جو بہت پیروکار تھے، ان کے لیے پریکٹیکلی مقدور نہیں تھا کہ وہ سارے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ حالت ایسی نہیں تھی، کیفیت ایسی نہیں تھی۔ اور گھر بھی آپ لوگ جو مشرف ہوئے ہیں زیارت پر، انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا کہ جس میں سارے آ کے ملاقاتیں کرنے لگ جائیں، بلکہ ایسی حالت میں جب ضربت لگی ہوئی تھی، تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اصلاً امکان نہیں تھا کہ سارا کوفہ جو ہے وہ آ جائے گھر میں اور تیمارداری کرے، وہ پاسبل نہیں، نہ مولا کی حالت تھی، نہ وہ اقتضا یہ ہو رہا تھا کہ ایسا ہو۔ تو یہ بھی مقدور شاید نہ ہوتا۔ جو خواص تھے، خاص لوگ تھے، وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن عوام اور محبین بہت بڑی تعداد میں وہ حاضر نہیں ہو سکے، تو شاید یہ بھی خواہش پوری نہ ہوتی ہماری۔ پھر آیت اللہ مصباح یزدی تیسرا نقطہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ بھی نہ ہو پاتا تو پھر ہماری ایک آرزو اور خواہش یہ ہوتی کہ کم از کم وہ چیزیں جو اس ضربت جب لگی ہے اور ضربت کے بعد جو ٹائم انسان زندہ رہے، اور خاص طور پر امیر المومنین 2 دن تقریباً زندہ رہے، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی اپنی زبان مبارک سے فرمایا، کم از کم ہمیں وہ پتہ چل جائے، وہ پتہ چل جاتا اس ٹائم بھی یا اب بھی کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ایک سسپینس اور ایک آرزو اور خواہش تمام مومنوں کی ہوتی بھی تھی اور اب بھی ہے، کہ کم از کم اگر ہم لوگ اپنی جان کو فدا نہیں کر سکتے، اس آرزو کو پورا نہ کر سکیں کہ نہیں کر سکتے، یا یہ بھی آرزو اپنی پوری نہ کر سکیں کہ ہم امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوں، تو تیسری خواہش اور آرزو یہ تمام مومنوں کی ہوتی کہ کم از کم وہ باتیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقفے میں جو فرمائی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مومن کے لیے تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ان 2 دنوں میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا باتیں اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہیں، اور کون کون خواص افراد تھے کہ جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ پس آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں یہ ایک ایسی آرزو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب مومنوں کی اس آرزو کو پورا کیا ہے، اس آرزو کو پورا کیا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں اپنے دہان مبارک سے، جو بھی اس 2 دن کے تقریباً عرصے میں جو فرصت مولا کو ملی، اس میں بہت سی چیزیں جو قیمتی چیزیں ہیں وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، اور اسی ہی وہ حصہ جو ہے وہ جو 2 دن کا ہے، اسی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت بھی بیان فرمائی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگ نہج البلاغہ کھولیں گے تو لیٹر نمبر 47 یہ مولا کی وصیت، اور بھی وصیتیں ہیں۔ جب قید حیات میں مولا تھے تو اس وقت مثلا صفین جا رہے تھے، اس ٹائم ایک وصیت کی ہے سفر کے دوران، سفر پر جب روانہ تھے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ واپسی پر، صفین سے واپسی پر، وہ بھی وصیت موجود ہے، یا باقی بھی وصیتیں موجود ہیں، لیکن اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں اس وصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ضربت لگی، ضربت کے لگنے کے بعد سے شہادت تک یہ جو 2 دن کا تقریباً ٹائم تھا، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی اپنی زبان مبارک سے جو چیزیں بیان کی، اس وصیت کو نہج البلاغہ میں سید رضی نے نقل کیا ہے، اور لیٹر کا نمبر ہے 47۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ان دنوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ انتہائی مختصر کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں بیان کریں۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اب وہ بھی استاد مصباح فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہو کہ ٹائم کم ہے اور آخری لحظات ہیں، لمحات ہیں، تو انسان، ہم لوگ بھی اگر ہوں گے تو ہر الٹی سیدھی چیز زبان سے نہیں نکالیں گے، جس سے بہت زیادہ ضروری سمجھیں گے وہی بات اپنی زبان سے جاری کریں گے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ میرا کوئی پتہ نہیں، میں اگلے لمحے چلا جاؤں، یہ پہلے کرو۔ ٹھیک، پہلے تو ہم لوگ اگر ہوں گے تو پہلے وہ وصیت ہم لوگ کریں گے،
مال کی اور مختلف قسم کی بزنس کی ساری چیزیں، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں وصیت میں یہ چیز بالکل نظر نہیں آئی اس میں کہ اپنے مال کی وصیت کی ہو۔ تو اس سے مفسرین بھی بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ امیر المومنین وصیت کرتے کہ میرا مال یہ کرنا یا وہ کرنا، یوں کرنا، ٹھیک، اگر ہوتا بھی صحیح تو وہ وقف کر دیتے۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مال کی محبت ہے وہ بالکل بھی ہم لوگوں کو اس طرف نظر نہیں آتی، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں کہ امیر المومنین نے یہ جو وصیت کی ہے، یہ وصیت ابتدا میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ابتدائی جو 2-3 لائنیں ہیں وہ ان دو کو کی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ وَمَن بَلَغَهُ، کہ جس تک بھی یہ میرا پیغام پہنچے، میری وصیت اس تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی افراد آئیں گے، یہ پیغام امیر المومنین یا پیام امیر المومنین ان تک پہنچنا چاہیے۔ امیر المومنین نے عمدن قصدن یہ جملے فرمائے، بس ایک ایک جملہ امیر المومنین کا اس وقت وہ انسان کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بس یاد رکھیے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے ہم اتنی دفعہ سن چکے ہوں، ہمارے لیے یہ باتیں بڑی نارمل سی ہوں، لیکن جو امام المتقین ہے، جو وصی رسول ہے، وہ اس کے لیے یہ باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے ایک ایک جملہ جو بیان فرما رہے تھے، ان کے لیے نارمل چیز نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ کہیں کہ سرسری سی چیز ہے۔ نہیں، اگر سرسری سی چیز ہوتی تو کبھی بھی امیر المومنین کی زبان سے کوئی سرسری چیز نکلی نہیں ہے، اور خاص طور پر اس لمحے میں اصلاً امکان نہیں ہے کہ امیر المومنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر ہم لوگ لائٹ لیں گے، سرسری سی چیزیں لیں گے، روٹین کی چیزیں لیں گے، تو یہ ہمارے نقصان میں ہے۔ جبکہ امیر المومنین کے نزدیک یہ جو باتیں ہیں یہ ہدایت کے لیے انتہا پر ہیں، ہدایت کی پیک ہے اور انتہا ہے۔ سب سے پہلی وصیت جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تم دونوں کو، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، یہ پہلی چیز جو بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم اور احکام ہیں اس کی مخالفت سے ڈرنا۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے وہ جن کو کر رہے ہیں وصیت، ہم سب کا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں دونوں، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، گناہ تو دور کی بات، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تقوی کی نصیحت ہے کہ فرمان خدا اور حکم خدا کے مقابلے میں کوئی تمہارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو، اس کو نہیں لے کے آنا۔ تقوی یعنی کیا؟ تقوی کے بہت سے مصادیق اور ہیں، اس کو اتنا آپ سن چکے ہیں کہ میں وہ بہت ڈیٹیل سے نہیں بیان کر سکتا۔ فقط یہ سمجھیے کہ تقوی یعنی جو اندر رسپانسبلٹی ہے اس کو فیل کرنا، الہی حکم کے مقابلے میں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں جو اندر احساس اور فیلنگ ہو کہ یہ حکم ہم سے ریلیٹ ہے، اس احساس کا نام تقوی ہے۔ وہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ جو تقوی کے مد مقابل بہت سی چیزیں ہیں، مختلف اینگل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ویکسین ہے کہ جو ہم لوگوں کو ہر جو شیطانی وائرس ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے، تقوی، ٹھیک ہے؟ مختلف تعابیر ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جو سارے نبیوں اور سارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی تبلیغ کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، سب اس تقوی کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں کہ تقوی یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ الہی حکم جو آ رہا ہے اس کے مقابلے میں اپنے اندر ایک رسپانسبلٹی فیل کرنی ہے اور لاؤبالی نہیں رہنا، بلکہ ذمہ داری کا احساس کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور آپ بات کس کی سن رہے ہیں؟ کس کی وصیت ہے؟ امیر المومنین امام المتقین کی بات سن رہے ہیں۔ پہلی چیز امیر المومنین کے نزدیک تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔
دوسری چیز جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہم لائٹ لیں اسے، لیکن امیر المومنین کی دوسری بات یہ ہے کہ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، توصیہ کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی چمک ہے اس سے دور رہنا، یہ جو دنیا کا زرق و برق ہے، جو دنیا کی چمک ہے اس سے دور رہنا، اگرچہ دنیا تمہارے پاس آئے بھی صحیح تب بھی تم اس سے دور رہنا۔ یہ دوسری وصیت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو خود قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جب بھی دنیا کی بات آتی ہے تو بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ دنیا کی اکثر ہم لوگوں نے سنا ہے حدیثوں میں مذمت ہے کہ دنیا، ہم لوگ اکثر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے پیچھے ہے، یہ فلاں کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں میں بھی ایسے ہی کہ حدیث میں بھی یہ کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یا اس قسم کی روایت کہ یہ دنیا جو ہے وہ رحمت خدا سے آری ہے، رحمت خدا اس میں نہیں ہے، یا اس قسم کی اور بھی بہت سی احادیث کہ جو دنیا کی مذمت کے بارے میں ہیں۔ ایک طرف یہ حدیثیں ہیں، دوسری طرف بالکل اس کے اپوزٹ بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کیا ہے، متجر اولیاء اللہ، کہ ولی خدا جو اولیاء خدا ہیں ان کا محل تجارت ہی دنیا تھا۔ یہ پازیٹیو حدیث ہے، یعنی پازیٹیو سینس میں ہے۔ ایک دنیا کی مذمت کے بارے میں حدیث ہے، دوسری دنیا کی مدح میں ہے، اس کی شان میں حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی، آپ تصور کیجئے، تو امیر المومنین کو ضربت لگتی؟ نہیں لگتی۔ وہ مقامات جو امیر المومنین کو ملے ہیں، جو امتحان ہے، وہ سارا اس دنیا میں آئیں گے تب امتحان دیں گے، تب ان اعلیٰ مراحل پر فائز ہوں گے۔ یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شہادت کے اس مقام پر فائز ہی ہوں گے کہ جب کربلا میں آئیں گے، جب 61 ہجری ہوگی۔ بس یہ جو دنیا ہے ہمیشہ مذموم نہیں ہے، ہمیشہ اس کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اولیاء خدا کا یہ محل تجارت ہے۔ آپ لوگوں کی محل تجارت کون سی ہے؟ تجارت کس جگہ کرتے ہیں؟ بازار میں، کہ بازار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بازار میں بزنس کر کے۔ اولیاء خدا نے کس میں آ کے تجارت کرنی ہے اور اس مقامات تک پہنچنا ہے، تکمیل اور کمال تک، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ دنیا ہی ہے، ٹھیک۔ پس یہ ہمیں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں، ایک وہ احادیث کہ جس میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے، دوسری وہ احادیث کہ جس میں دنیا کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبو، اس کو گالی نہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹائپ کی حدیثوں میں ہم لوگ کیا کریں، کس کو سلیکٹ کریں؟ آیا مخالف والی جو دنیا کی مخالفت میں حدیثیں ان کو لیں، یا جو دنیا کے بارے میں مدح کی گئی ہے، تعریف کی گئی اس کو لیں؟ تو اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے حدیثیں سب اپنی جگہ پر ہیں، ہمیں وہ اینک جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی اینک پہن رہے ہیں، کہ جس اینک کو لگا کر ہم دنیا کو دیکھ سکیں، ہمارا ویژن کیا ہو دنیا کو دیکھنے کا۔ اگر دنیا کو ہم مستقل عنوان سے دیکھیں کہ اس میں ہی ہم فنا ہوئے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا ایک اور ویژن ہوگا، پھر وہ مذمت والی ساری حدیثیں ہمارے پر آ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم دنیا کو ایک ابزار، ایک آلہ، ایک گزر وقت، ٹیمپریری گزر ہے، اس کو عارضی چیز سمجھیں گے، تو جو اولیاء خدا نے اس سے بہت کچھ کمایا اور جو فائدہ لیا ہے ہم بھی وہ لے لیں گے۔ بس یاد رکھیے، جب بھی مذمت والی حدیثیں سنیں تو وہ ویژن، اپنا ویژن دیکھیے، اپنی ذہنی کیفیت دیکھیے۔ اگر مذمت دنیا کی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کو فنا نہ کریں۔ اگر مدح ہوئی ہے، تعریف ہوئی ہے، تو سمجھ جائیے کہ ہم دنیا کو فقط وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم کسی اور عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی وہ اصلی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اصلی زندگی نہیں ہے۔ اگر یہ والی اینک ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سب جو حدیثوں میں تعریف ہوئی ہیں وہ ساری اس سے متعلق ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ اب انتہائی مختصر، اب اگلی چیز یہ دیکھیے کہ ہم لوگ معمولاً کیا کرتے ہیں، ہم ساروں کی یہی صورتحال ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے آنکھیں بند کر لیں، ریالٹیز کو دیکھنے جا رہا ہوں، اب 3-4 چیزیں بولنے لگا ہوں،
کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، سب کچھ جو ہے وہ دے دو، نہیں، ٹھیک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ضرورت ہے دنیا میں، چاہے مال کی، چاہے گھر کی، چاہے بینک بیلنس کی، چاہے جو بھی ضروریات ہیں، جو نیڈز ہیں، اس کو ہم سب نے لینا ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ عین آخرت ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، یہ ساری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اس کے بعد ریزنیبل ویلفیئر ہونا، معقول رفاہ ہونا، یہ بھی بالکل عین آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس الحمدللہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہم لوگ کسی سے نہ لینا دینا پڑے، ہمیں کسی سے مانگنا نہ ہو، یہ بالکل بہت اچھی چیز ہے۔ ہمیں اولاد کی فکر ہو، دوسرے عزیز و اقارب کی فکر ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ اور جو معقول رفاہ ہے وہ بھی عین آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسری چیز، اگر دنیا ہے ہمارے پاس، تیسری چیز وہ یہ ہے کہ جو کار خیر ہے اس کے لیے اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تب بھی یہ بھی دنیا نہیں ہے، یہ عین آخرت ہے۔ تین چیزیں بتائیے، جو ضرورت ہے وہ بالکل عین آخرت ہے، جو ریزنیبل ویلفیئر اور رفاہ ہے وہ بھی آخرت ہے، وہ بالکل دنیا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ اگر جو بھی مال اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا ہوا ہے وہ اگر لوگوں کی رفاہ کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے، فائدے کے لیے، تب بھی یہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کب ہوگی؟ دنیا تب ہوگی کہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لفظ ہے حمال۔ حمال کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، کوئی چیز اس نے اٹھائی ہوئی ہو، یہ مذمت والی بات ہے۔ کیسے مذمت؟ یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس پیسے کا جو استعمال ہے وہ خود دیکھیے، ادھر میری طرف توجہ فرمائیے گا، میرے کام کی وہ چیز ہے جو یہ دیکھیے کپڑا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، صحیح، اینک جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اگر انگوٹھی ہے جو پہنی ہوئی ہے، بستر وہ ہے جس پر میں سوتا ہوں، کھانا وہ ہے جو میں کھاتا ہوں، صحیح ہے۔ جو ضروریات ہیں اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے کام کی نہیں ہے اور آپ کے بھی کسی کام کی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے، اپنے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے۔ جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے جو ہماری وانٹس ہے، وہ بولتا ہوں نیڈز اور وانٹس، نیڈز بہت ضروری ہیں، وانٹس یعنی ایسی خواہشات جن کا ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ حمال ہے، حمال یعنی وہ اٹھانے والا، اس نے دوسروں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ مر جائے گا، یہ جو بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے بینک بیلنس ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بینک بیلنس اور بیلنس شیٹیں کام کی نہیں ہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہیں، میرے کام کی وہ چیز ہے جو میں ابھی استعمال کر رہا ہوں، کپڑا ہے، بستر ہے، کھانا ہے، گاڑی ہے، جو میرے استعمال میں ہے، یہ میرے فائدے میں ہے، سمجھے؟ اس کے باہر جو چیز بھی ہے وہ تو میں نے دوسروں کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں، آنکھ بند ہو تو وہ بس اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیے گا کہ جو بیلنس شیٹیں ہیں، جو مال متال ہمارا پڑا ہوا ہے، وہ ہمارے کسی کام کا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، اگلے لمحے کچھ پتہ نہیں ہے، صحیح۔ امیر المومنین بھی فرما رہے ہیں، جو ان دو بیٹوں کو اور ان کے توسط سے ہمیں جو وصیت آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی چمک سے بچنا، اگرچہ یہ تمہارے پاس آ بھی جائے تب بھی اس کی چمک سے بچو۔ اگر یہ بات ضروری نہ ہوتی تو امیر المومنین کبھی بھی نہ یہ دوسرا جملہ یہ نہ بیان فرماتے۔ اس کا مطلب یہ بہت گہری چیز ہے، یہ لائٹ چیز نہیں ہے، رسمی چیز نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے آخری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے تصور کرے انسان۔ یہ بات تو کر دی، آسان بات نہیں ہے، یعنی اس بات آسان ہے، عمل مشکل ہے۔ ہم لوگ کو کیسے نجات پائیں اس سوچ کو جو امیر المومنین کی سوچ ہے کہ جو ضرورت ہے وہ رکھ لو، ضرورت سے اوپر جو ریزنیبل رفاہ ہے وہ بھی رکھ لو، اور وہ بھی رکھ لو جو دوسروں کے لیے خیر کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ بھی رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ لیکن باقی جو چیزیں جس سے ہماری اٹیچمنٹ اور محبت ہے اس سے ہم کیسے نجات پائیں، کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں، اس کا حل کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس لیول پر پہنچ جائیں۔ وہ چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت عرفہ میں نکتہ بیان فرمایا، درود بھیجیے ان کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علی محمد۔
اب دیکھیے گا نقطہ یہ ہے کہ آج کی رات آپ اور میں نے یہی چیز مانگنی ہے کہ کیسے ہم حب دنیا سے رہائی پا لیں، اس کی قید سے نکل جائیں۔ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، امام فرماتے ہیں دعا عرفہ میں کہ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک ووحدوک وانت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، کہ یا اللہ تیرے میں تو اتنی پاور ہے کہ تو اپنی محبت اور اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی غیر ضروری محبتیں ہیں وہ ہمارے دل سے تو نکال لے۔ تو یہ پاور رکھتا ہے، ہم پاور نہیں رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کی حب اور محبت کو اپنے دل سے نکال سکیں، ہم میں نہیں ہے وہ ہمت حوصلہ، ہماری اٹیچمنٹ اور ہماری وابستگی بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم یہ نہیں کر سک رہے۔ لیکن تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے میں تو یہ سب کچھ ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی محبت کا نور اور اپنے اولیاء کی محبت کا نور ہمارے دل میں ڈال دے، جب یہ ڈال دے گا باقی ساری چیزیں نکال لے گا۔ تو یہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اور آج کی رات بھی کون سی رات ہے؟ آج کی رات بھی 19 کی رات جو ہوتی ہے وہ تعیین تقدیر ہے، اس میں مقدر ہمارا لکھا جائے گا، تعیین ہوگا، مشخص ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ اب تو اپنی محبت کو اور اپنے پیاروں کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دے اور باقی جتنی محبتیں ہیں وہ دل سے نکال لے، اگر یہ دعا مانگ لی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو خیر دنیا اور آخرت ہے وہ ڈال دے اور جو شر دنیا اور آخرت ہے اس کو نکال لے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر دل ایک عجیب نورانیت اور معنویت اس دل میں حاکم ہو جائے گی، اس دل میں ایک عجیب نورانیت حاکم ہو جائے گی۔ اور شب قدر میں 19 میں کیا ہے؟ یہ انسان مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو نے آج کی رات تقدیر کو، ہمارے مقدر کو، ہمارے بخت کو، ہماری قسمت کو تو نے آج تعیین کرنا ہے، ایک پورے سال، اگلا پورا سال آج تعیین ہونا ہے۔ تعیین یعنی مشخص ہونا ہے۔ مشخص کب ہوگا؟ اللہ کر دے گا، اللہ کہے گا میرا بندہ تو جا کے سو گیا ہے، مانگ ہی نہیں رہا میرے سے، یا وہ صرف یہی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ پیسے دے دے، قرض اتار دے، یا اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، یا اللہ اور دو چار عزتیں یہ ہو جائے۔ اس کو تو اس سے بڑھ کے دعا کچھ آ ہی نہیں رہی اس کے ذہن میں۔ تعیین تقدیر آج جو میں نے اور آپ نے کروانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ان میں وسیلہ بنانا امیر المومنین کو کہ یا اللہ تیری محبت اگر اس دل میں آ گئی تو ساری خیر دنیا اور آخرت آ جائے گی، اور تیرے غیر جو تیرے دشمن ہیں ان کی محبت اگر آ گئی تو شر دنیا اور آخرت میرے دل میں آ جائے گا۔ ان کی محبت کو نکال دے، اپنے اور اپنے اولیاء کی محبت کو تعیین کر دے۔ آج کی رات تعیین ہوگا، 21 کی رات کو تائید ہو جائے گی، اور پھر 23 کی رات کو اس پر سائن ہو جائیں گے، اور یہ سائن جو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، اللہم صلی علی محمد بس ترتیب یہ ہے کہ 19 کی رات میں ہم لوگ بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں گے جو تعیین ہو جائے گا، پھر 21 کو تائید ہو جائے گی۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان فرما رہا ہوں کہ 19 کو تعیین، 21 کو تائید کہ ٹھیک ہے یہ میرا بندہ واقعاً سیریس ہے، اور پھر 23 کو آخری جو شب قدر ہے اس میں امام عصر کے، امام زمانہ کے سائن ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے پورا اگلا سال ہم لوگ کو گارنٹی ہوگی، محفوظ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ بس مانگ بھی یہی چیز رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز آ جائے، اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ جب کہہ رہے ہیں نا خیر دنیا اور آخرت، جب کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے ولیوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز آپ کہیں، ضرورتیں آ جائیں گی، رفع آ جائے گا، دنیا آ جائے گی، آخرت آ جائے گی، برزخ آ جائے گی، حشر آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، زیارت آ جائے گی، کوئی بھی کار خیر نیکیاں ساری اسی میں آ جائیں گی۔ بس اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہم لوگوں کو یہی کہا، وہ شہید مطہری کے بقول وہ فرماتے تھے کہ ہم ہمیشہ مانگتے ہیں کہ یہ دے دے، 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 کبھی یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ یہ لے لے، یہ لے لے، حسد لے لے، کینہ لے لے، رذائل اخلاقی جو ہیں تکبر وہ لے لے،
یا اللہ کنجوس ہیں وہ لے لے کنجوسی ہم سے. جو رذائل اخلاقی ہیں وہ بھی آج کی رات دعا کریں کہ یہ جو ایکسٹرا غصہ ہے یا اللہ وہ لے لے. یا اللہ زبان بہت بری ہے یا اللہ یہ لے لے. کبھی مانگتے ہیں کہ دے 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 دے، وہ بہت سی چیزیں اس نے دی ہوئی ہیں. کبھی یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ یہ لے لے. جو بھی بری چیزیں ہیں آج کی رات اس کو بھی ذہن میں لسٹ بنا کے ہر بندہ اپنے طور پر یہ دے دے کہ یہ نہیں چاہیے. اور وہی والی بات کہ انت الذی اشرکت، کہ یا اللہ ہم میں قدرت نہیں ہے یہ بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر پائیں. ہمت کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. اور تیری وہ ذات ہے کہ جو اٹھا سکتی ہے، تیری وہ ذات ہے کہ جو ہمارے دلوں کو منور کر سکتی ہے، تیری وہ ذات ہے کہ جو ہماری برائیاں، ہماری خامیاں، ہماری لغزشیں، کوتاہیاں ہیں وہ تو ہمارے دل سے نکال سکتا ہے. اور آج کی رات کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے. جس نے اس مقصد کو پہچان لیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر آگے نہ بڑھے، وہ پھر بہت کچھ لے نہ لے. اور ہمیں لینا بھی نہیں آتا. واقعاً بہت سی چیزیں ہمیں 4 5 10 15 سے زیادہ دعائیں ہوتی بھی نہیں ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے ہم کیا مانگیں، کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے. خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات میں شب قدر میں جو حقیقی رزق ہے، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آج کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 یا 84 ایئرز، یعنی پورے انسان کی عمر ایک طرف، آج کی رات ایک طرف. گویا کہ آج کی رات میں اگر ہم لوگ ولایت طاغوت سے نکل کر ولایت اولیاء الہی میں اگر آ جائیں گے اور اس ولی کی جو آج شب ضربت کی رات ہے اس ولی کی ولایت میں آ جائیں گے تو یہی شب قدر کا حقیقی رزق ہے. آپ دیکھیے کہ 83 ایئرز ہم نمازیں پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں میرے بندوں کوئی مسئلہ نہیں، تم ایک رات میں نصیب کرتا ہوں، تم خوش قسمت ہو، تم نصیب دار ہو. تمہیں 83 ایئرز چھوڑ دو، تم ایک رات میں خلوص سے مانگو میرے سے تو میں ایک رات کو از اکول ٹو 83 ایئرز قرار دے دوں گا. ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر. ایک رات میں دینا، ایک رات میں اچھا سوچنا 83 سال کے اچھا سوچنے کے ایکول ہے. اب سوچیے ایک ایک چیز کہ آپ نے ایک نیکی آج کی رات سوچی کہ مجھے یہ کرنی ہے، یا اللہ تو تعین میں میرے نامہ اعمال میں یہ لکھ دے، اور پھر 21 کو تائید بھی کر دے، 23 کو تیرے امام اور تیرے ولی اور ہمارے امام اس پر سائن بھی کر دیں. یا اللہ تو یہ کتنا ہی خوش قسمتی اور کتنی نصیب داری ہوگی کہ ہم لوگ سارا یہ کچھ لے سکیں. بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ کو ان کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں. اور ہاتھ پھیلانا فقط یہ نہیں ہے ظاہری طور پر، ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیلنگ، احساس ہونا. احساس جب ہو جائے گا تو سب ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے اگلی بات یعنی کیوں ہاتھ صحیح نہیں پھیل پاتے، کیوں نہیں پھیل پاتے؟ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے نہیں پھیل پاتے. اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی ولی خدا کے مصائب میں آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، دل نرم نہیں ہوتا. ورنہ نام علی اور نام حسین اگر آئے، اور کیسے ہو سکتا ہے انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ اصلاً امکان نہیں. اللہ وہ قلب دے دے، رقت قلب دے دے کہ جب ان کے نام سنیں تو ایک عجیب سا احساس ہو. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، یا امیر المومنین، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا لا اشفع لنا.
عند اللہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ السلام علیک یا مولائی اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ابھی جب آپ مجلس کے بعد جب آپ اعمال انجام دیں گے آج کی رات کے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن ہم سب مومنوں کے سروں پر ہوگا اور ہم وسیلہ قرار دے رہے ہوں گے اہل بیت اطہار کو. جب بے علی پر پہنچیں تو اپنے ذہنوں کو منبر مسجد کوفہ میں لے جائیے گا. اپنے ذہنوں کو اس طرف لے جائیے گا. اور جب بے فاطمہ تھا جب بی بی کی قسم دے تو پھر ذرا علماء کہتے ہیں کہ آج کی رات ذرا آہستہ بولیے گا، کیونکہ علی میں طاقت نہیں ہے کہ بی بی کا نام سن سکے. علی خود زخمی ہے، علی خود بستر شہادت پر ہے. کیسے ہوگا جب بی بی کا نام آئے گا تو مولا کی کیا کیفیت ہوگی. اجرکم اللہ. بے علی جب کہیں تو مسجد کوفہ میں وہ مولا کا منبر یاد کیجئے گا. جب خطبہ دے رہے تھے 13 ماہ مبارک رمضان تھی، دائیں طرف مولا حسن تشریف فرما تھے، بائیں طرف مولا حسین. تو مولا علی نے فرمایا کہ یا بنیا کم مبا من شعرنا ھذا، اے بیٹا حسن اس مبارک مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں. تو امام حسن نے فرمایا کہ بابا جان 13 روز گزر چکے ہیں. پھر حسین کی طرف مخاطب ہوئے، کہا ہے میرے لال کتنے دن باقی ہیں؟ جواب دیا 17 دن باقی ہیں. جب یہ سنا اس کے بعد ریش مبارک پر ہاتھ لگا کے کہا کہ اے ریش تو بہت جلدی خون میں خضاب ہوگی، تو بہت جلدی خون میں خضاب ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات افطار کے لیے مولا اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کی طرف تھے، اور افطار کا وقت تھا اور سفرہ بھی بچھا ہوا تھا. مختلف روایات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امام نے کبھی 2-3 غذائیں نہیں کھائیں. وہ زہد کہ جو علی میں تھا وہ کائنات کی کسی ہستی میں نہیں تھا. اب افطار ہو رہا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اچانک مولا نے فلما نظر الیہا یبکی بکاء شدیدا، کہ جب ام کلثوم کی طرف نگاہ دوڑائی اب علی سے رہا نہ گیا. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تاریخ نے نہیں لکھا کہ اس کی کیا وجہ تھی. علماء پڑھتے ہیں کہ شاید مولا آپ کو کلثوم کی اسیری یاد آ گئی ہو، آپ کو کلثوم کو کربلا، اور کربلا کے بعد کوفہ، اور کوفہ کے بعد شام کے وہ مناظر شاید آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوں. اسی لیے اے علی ابن ابی طالب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنی بیٹی کی زیارت کر رہے تھے اور بار بار گریاں تھے. عزادارو، ایک لمحہ وہ آیا، مولا نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد یہ جملہ بولا، اللہم بارک لی فی الموت، اللہم بارک لی فی الموت. بار الہا میری موت کو مبارک فرما دے، میری موت کو مبارک فرما دے. عزادارو، اب یہ مولا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کلمہ استرجاع جاری کر رہے تھے، بار بار فرما رہے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لا حول ولا
قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عزادارو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بیٹیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ عزادارو بی بی کلثوم سے یہ جملے سنے نہ گئے، بی بی نے پیٹ کے کہا بابا جان یہ جملے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے رسول نے مجھے بتایا ہے یا علی ہلم الینا، آپ جلدی سے میرے پاس آنے والے ہیں، اے علی اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب فاطمہ کی بیٹی نے بیان کرنا شروع کیے، کہا والیا واہ غوثا واہ رسولہ۔ بابا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ مولا نے جواب دیا اے میری کلثوم، اے میری لخت جگر، کیونکہ میں ایک ایک نشانیاں پوری ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ اب اس رات کے بعد اب میری ریش خون سے خضاب ہونے والی ہے، خون میں غلطہ ہونے والی ہے، خون میں غلطہ ہونے والی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مولا سحری تک مولا نے جو عبادات تھی وہ انجام دی۔ اب جب سحری کا وقت آیا، نماز شب انجام دینے کے بعد اب جب مسجد کوفہ روانہ ہونے لگے، عزادارو اہل خانہ میں سب روک رہے تھے، بی بی ام کلثوم روک رہی تھی، دوسری اولادیں بھی ہو سکتا ہے روک رہی ہوں۔ عزادارو علماء نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا ہوتی تو وہ بھی روکتی، اگر فاطمہ ہوتی تو وہ بھی روکتی۔ ایک منظر دیکھیے 11 ہجری میں مدینے کا منظر ہے، جب مولا کو وہاں بھی زبردستی مسجد لے جایا جا رہا تھا، وہاں بھی فاطمہ روک رہی تھی، لیکن اب یہ 40 ہجری ہے، اگر کوفہ میں فاطمہ ہوتی تو تب بھی اپنے شوہر نامدار کو روکتی۔ عزاداروں سب روک رہے تھے، دیواریں بھی گریاں تھی، مرغابیاں بھی روک رہی تھی۔ اے علی ابن ابی طالب، آپ کو سب مخلوق کی فکر تھی۔ جب مرغابیوں نے روکا، مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو کہا اے بیٹی ام کلثوم، ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کو غذا دینا، خوراک دینا اور ان کو پانی دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ کبھی پیاسی رہے۔ اے علی قربان جاؤں آپ کے، اس نقطے پر قربان جاؤں، آپ کو بے زبان کا اتنا خیال ہے، لیکن قربان جاؤں اے علی آپ کی اس آل پر، آپ کے اس ششمال پر، جب من الاذن الى الاذن، جب ایک تیر ایک کان سے لگا اور دوسرے سے نکل گیا، اور مولا آپ کے بیٹے حسین پانی مانگتے رہے اور بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کرتے رہے، لیکن کسی نے ایک گھونٹ نہ دیا، کسی نے ایک گھونٹ نہ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مولا اپنے گھر سے روانہ ہوئے مسجد کوفہ کی طرف۔ عزادارو بس آخری جملے، مولا روانہ ہوئے، عزادارو مولا مسجد میں پہنچے، مولا نے بس مصائب ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو مولا نے رکعت اول کا پہلا سجدہ تمام کیا، اب سجدہ تمام کرنا تھا۔ ابن ملجم نے پیچھے سے وار کیا، سر اقدس امیر المومنین پر وہ تلوار کا لگنا تھا۔ ایک زمینی ندا آئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے، لیکن ایک آسمانی بین تھا جو حضرت جبرائیل نے ندا دی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی، قتل واللہ سید الاوصیاء، قتلہ اشک الاشقیاء۔ عزادارو یہ جملے تھے، یہ جملے حضرت جبرائیل کے تھے۔ اب ریش علی ابن ابی طالب اپنے خون سے خضاب ہو گئی، وجہ اللہ خون میں لت پت ہے، لیکن خون اپنا ہے۔ قربان جاؤں اے حسین آپ پر، قربان جاؤں اے حسین آپ پر۔
آپ کی ریش مبارک بھی خون میں غلطاں تھی، لیکن وہ خون ہے حسین آپ کا نہیں تھا، وہ اس ششماہے کا خون تھا، جو اس ششماہے کا خون تھا جو آپ نے آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنی ریش مبارک پر لگایا، اور ایک خون وہ تھا جو علی اکبر کا تھا، وَوَضَعُ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ۔ اب علی اکبر کا خون بھی آپ کی ریش مبارک